السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کی آیات نمبر 11 تا 13 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے ایمان والو، نہ مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں تانا نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو،
کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر۔ شان نزول، اس آیت کا نزول کئی واقعوں میں ہوا۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ثابت بن قیس بن شمائل کو شکل سماعت تھا۔ جب وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو صحابہ انہیں آگے بٹھاتے اور ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے تاکہ وہ حضور کے قریب حاضر رہ کر کلام مبارک سن سکیں۔ ایک روز انہیں حاضری میں دیر ہو گئی اور مجلس شریف خوب بھر گئی۔ اس وقت ثابت آئے، اور قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص ایسے وقت آتا اور مجلس میں جگہ نہ پاتا تو جہاں کھڑا رہتا۔ ثابت آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے کے لیے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے یہ کہتے چلے کہ جگہ دو، جگہ، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے، اور ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف ایک شخص رہ گیا۔ انہوں نے اس سے بھی کہا کہ جگہ دو۔ اس نے کہا تمہیں جگہ مل گئی، بیٹھ جاؤ۔ ثابت غصے میں آ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئے، اور جب دن خوب روشن ہوا تو ثابت نے اس کا جسم دبا کر کہا کہ کون؟ اس نے کہا میں فلاں شخص ہوں۔ ثابت نے اس کی ماں کا نام لے کر کہا فلانی کا لڑکا۔ اس پر اس شخص نے شرم سے سر جھکا لیا، اور اس زمانے میں ایسا کلمہ آر دلانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا واقعہ ضحاک نے بیان کیا کہ یہ آیت بنی تمیم کے حق میں نازل ہوئی، جو حضرت عمار و خباب و بلال و صہیب و سلیمان و سلمان و سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ غریب صحابہ کی غربت دیکھ کر ان کے ساتھ تمسخر کرتے تھے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کی ہنسی نہ بنائیں، نہ عالی نسب غیر ذی نسب کی، اور نہ تندرست اپاہج کی، نہ بینا اس کی جس کی آنکھ میں عیب ہو۔ صدق و اخلاص میں شان نزول، یہ آیت ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں نازل ہوئی۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں یہودی کی لڑکی کہا۔ اس پر انہیں رنج ہوا اور روئیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نبی زادی ہو اور نبی کی بیوی ہو، تم پر وہ کیا فخر کرتی ہیں؟ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، خدا سے ڈرو، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ اگر ایک مومن نے دوسرے مومن پر عیب لگایا تو گویا اپنے ہی آپ کو عیب لگایا جو انہیں ناگوار معلوم ہو۔ مسائل: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی ہو، اس کے بعد توبہ اس برائی سے آر دلانا اس برائی سے آر دلانا بھی اس نہیں میں داخل اور ممنوع ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کتا، گدھا یا سور کہنا بھی اسی میں داخل ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے وہ القاب مراد ہیں جن سے مسلمان کی برائی نکلتی ہو اور اس کو ناگوار ہو، لیکن تعریف کے القاب جو سچے ہوں ممنوع نہیں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاروق، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوالنورین، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو تراب، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم،
اور جو القاب بمنزلہ علم ہو گئے اور صاحب القاب کو ناگوار نہیں، وہ القاب بھی ممنوع نہیں، جیسے کہ اغمش، آرج۔ تو اے مسلمانوں، کسی مسلمان کی ہنسی بنا کر یا اس کو عیب لگا کر یا اس کا نام بگاڑ کر اپنے آپ کو فاسق نہ کہلاؤ، کیونکہ ہر گمان صحیح نہیں ہوتا۔ مسئلہ مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے، اس طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا، باوجود یہ کہ اسی کے دوسرے صحیح معنی موجود ہوں اور مسلمان کا حال ان کے موافق ہو، یہ بھی گمان بد میں داخل ہے۔ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گمان دو طرح کا ہے، ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے، یہ اگر مسلمان پر بدی کے ساتھ ہے گناہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے، یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اس سے دل خالی کرنا ضرور ہے۔ مسئلہ گمان کی کئی قسمیں ہیں، ایک واجب ہے، وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، ایک مستحب، وہ مومن صالح کے ساتھ نیک گمان، ایک ممنوع حرام، وہ اللہ عز و جل کے ساتھ برا گمان کرنا، اور مومن کے ساتھ برا گمان کرنا ایک جائز وہ فاسق معلن کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظہور میں آتے ہوں، یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی جستجو میں نہ رہو، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا۔ حدیث شریف میں ہے، گمان سے بچو، گمان بڑی جھوٹی بات ہے، اور مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، ان کے ساتھ حرص و حسد، بغض، بے مروتی نہ کرو۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، بھائی بنے رہو، جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کی تحقیر نہ کرے۔ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، اور یہاں کے لفظ سے اپنی سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ آدمی کے لیے یہ برائی بہت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر دیکھے۔ ہر مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کی آبرو بھی، اس کا مال بھی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں اور عملوں پر نظر نہیں فرماتا، لیکن تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ سزا ہے کہ آپ ضرور اس میرے پروگرام کو، یہ قرآن پاک کا چینل ہے، آپ اس کو ضرور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو پروگرام کو دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کریں، لائک کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔